نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، برادران اسلام، بہت دیر سے اس مکتب مکاتب اسلامیہ تعلیم الدین کھاتے گاؤں اور جس جگہ بیٹھے ہیں مکتب ذوالفقاریہ، اور اس کے تحت پڑھنے والے طلباء سے الگ الگ چیزوں کو آپ سن رہے ہیں۔ آپ نے جلسے کی نظامت کر رہے ہیں جو ان سے بھی، اور جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی یہ سنا کہ یہاں پر جلسے کے مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف سال بھر جو تعلیم ہو رہی ہے اس کے اظہار کے لیے ایک عمل ہے یہ۔ اسی لیے اس جلسے کے لیے بہت کچھ نہیں تیار کیا گیا، بلکہ جو کچھ یہ سال بھر پڑھ رہے تھے اس کو پیش کروایا گیا ہے۔ اور ہمارے بڑے تمام موجود ہیں، اور یہاں کے جو سرپرست ہیں جن کی فکر، جن کی رہبری مستقل اس علاقے کو حاصل ہے اور کئی علاقوں کو حاصل ہے، اور علماء ائمہ بھی ہیں، یہ خود جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو محسوس کر رہے تھے کہ مکتب میں پڑھنے والا بچہ، مکتب میں پڑھنے والی بچی اتنی صحت کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، تجوید کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح انداز، صحیح لہجے کے ساتھ قرآن کریم کی جو پڑھنے کا حق ہے اس کے حق کے ساتھ، اور آپ سب کے سامنے یہاں مائک پر آ کر وہ پیش کر رہے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس وقت جہاں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی، ایمان پر حملہ کرنے کی سینکڑوں کوششیں ہو رہی ہیں، ان کو کوسنا اور ان کو بتانا اور ان ساری چیزوں کو ظاہر کرنا اور ان کے خلاف محنت کرنا اور عقیدوں کی حفاظت کی فکر کرنا، سب کچھ، لیکن اس کی عملی شکل کہ وہ مستقبل میں قوم کا قائد بننے والا وہ چھوٹا سا بچہ، اس کے دل میں اللہ اور حبیب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، عظمت، اللہ کے احکام کی عظمت، پردے کی عظمت، دینی احکام کی اہمیت۔ آپ معمولی نہ سمجھیے جو بچہ یہاں پہ سنا رہا ہے کھانے کی دعا، دعوت میں جائیں تو کیا پڑھیں، سوئیں تو کیا پڑھیں، سو کر اٹھیں تو کیا پڑھیں۔ آپ یہ تو بتائیے، اگر آپ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ وہ ہے جو ان بچوں نے پیش کیا ہے کہ پیارے نبی اٹھتے کیسے تھے،
پیارے نبی کھاتے کیسے تھے، کھانے کا طریقہ کیا تھا، کھانے کی کیفیت کیا تھی، سونے کا انداز کیا تھا، سنتیں یہ بتلاتی ہیں. اور اس بات کو ہمارے عمل کے اندر، معاشرے کے اندر وہ لانے کی ایک کوشش ہے کہ ان معصوم زبانوں سے جو پیغام نکلا ہے، اللہ کرے وہ صرف ان کی یاد کا، ان کے حفظ کا نہیں، بلکہ وہ ہر گھر کا، ہر فرد کا، ہر بہن کا، ہر ماں کا، ہر بھائی کا، اور اس کی زندگی کا وہ حصہ بن جائے. تو یقین جانیے آپ کی زندگی کا ایک بڑا عمل سنتوں پر آ جائے گا، جس میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے. تو اس پہلو سے تمام اساتذہ اور ذمہ دار مبارکباد کے مستحق ہیں. صحیح پڑھانا، بزرگوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا کسی سے کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز کی قبولیت کا اثر مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا ہے. تو ان سے پوچھا، سنا گیا قرآن، جب قرآن سنا گیا تو اس قدر خطرناک، یعنی اتنا مجہول کہ جیسے الفاظ، اس کے معنی اور اس کو کیا پڑھ کر سنایا جائے. آپ جانتے ہیں کس طرح پڑھا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایک اہم عمل قرات کو رکھا ہے، قرات کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. تو ارے بھائی، جب قرات کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی تو جب وہ قرات کی جائے گی تو اس قرات پر جو اجر ملے گا، جس سے نماز درست ہوگی، اس کے صحیح پڑھے بغیر اس کی برکتیں کیسے حاصل ہو پائیں گی. تو یقیناً آپ سب اس سلسلے میں فکر مند ہوئے ہیں اور فکر مند ہیں اور اپنی کوششوں کو جاری رکھ رہے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے، پوری اسلامی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ دینی کام کرنے والوں کا اگر ساتھ دیا جائے، دینی کام کرنے والوں کا تعاون کیا جائے. تعاون یہ نہیں ہے کہ کوئی موقع تھا آپ نے رقم سے تعاون کر دیا، کوئی سامان لا دیا، کسی نظام میں کچھ خرچ میں اتنا حصہ لے لیا، بلکہ تعاون یہ کہ میرے خاندان کے بچے، میرا گھر کا بچہ اس مکتب کا حصہ ہے یا نہیں، یا کسی مکتب کا حصہ ہے یا نہیں، وہ کسی بہترین پڑھانے والے کے ذریعے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. آپ پوری دنیا چھوڑیے، پورے ہندوستان چھوڑیے، صرف اس مدھیہ پردیش کو دیکھ لیں. یہاں جو اولیاء اللہ آئے ہیں، وہ کمال الدین صاحب ہوں، مغیث الدین صاحب ہوں، یا ادھر سیہور ہوں یا بھوپال ہوں، اور ادھر آپ آگے چلے جائیے، آپ کے قریب میں ہنڈیا ایک بہت بڑا ولی وہاں پہ آرام کر رہا ہے، محمد بوالحسن بن ابی المحاسن، جسے دنیا ملا دو پیازا کہتی ہے. ان کی ولادت طائف میں ہوئی ہے. یہ پوری تاریخ بتلاتی ہے کہ جس مقام پر دینی کام کرنے والے، علاقے کی فکر کرنے والے، کام کا جذبہ رکھنے والوں کا، وہاں کے لوگوں نے صحیح انداز میں، صحیح طور پر تعاون کر دیا، مشورے کے ذریعے، ہمت کے ذریعے، حوصلے کے ذریعے، اور ان کے کاموں میں وہ معاون بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو، اس اللہ کے نیک بندے کو اس مقام پر رکنے کے لیے مجبور کر دیا. ان کی محبت اور اس کی کشش نے اس کو زندگی بھر کے لیے وہاں قبول کر لیا، اور پھر ان کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ایمان و عقائد کی وہ محنتیں کرائیں کہ صرف جو ان کے ساتھ تھے وہ نہیں، ان کی کئی نسلیں ایمان پر باقی رہیں اور ان کی اولادیں ایمان پر دنیا سے گئیں. اور اس کے بالمقابل بھی اسی طرح ہے، جہاں پر ساتھ نہیں دیا گیا، تعاون نہیں کیا گیا، حالات بہتر نہیں کیے گئے، اور کوئی ایسی باتیں آئیں جس سے حوصلہ ٹوٹا، کام میں دوری آ گئی، کوئی کام کسی بات کی وجہ سے رک گیا، کسی صاحب کے کسی عمل سے رک گیا، اور وہ کسی وجہ سے وہ سلسلہ رکا، وہ شخص چلے گئے، وہ شخصیت چلی گئی، تو پھر ان علاقوں میں اس موجودہ نسل کو بھی ایمان پر بچانا مشکل رہا ہے. اسی لیے پوری تاریخ پھر سے زندہ ہو سکتی ہے. مرحوم حاجی نعیم جیسا فکر کرنے والا، فکر کرتے کرتے اپنی عمر طبی کے ساتھ وہ دنیا سے چلے گئے، اور ایک بڑے اللہ والے کے نام کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. پوری مالوہ اور پورے ملک کی عظیم شخصیت حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نروری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشن، ان کے قرآن اور ان کا یہ مشن
یہ ضرور بہت دیر تک جائے گا. اب یہ دیکھنا ہے اللہ کے دربار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میدان محشر میں جہاں پورے علاقے کی نسلیں ایمان اور عمل پر پہنچیں گی، وہاں پر میرا بھی کوئی حصہ وہاں پہ لگا ہوا نہیں ہے یا نہیں ہے، مجھے بھی کوئی موقع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. وہ حافظ جو کئیوں کو جنت میں لے جائے گا، وہ عالم جو یہاں سے پڑھ کر بنے گا، نہ جانے کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. کسی بھی مکتب کی اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ وہاں سے الف با سے شروع کرنے والا شخص یا آپس آ کر اس حلقے میں پھر سے الف با پڑھانے لگ جائے. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی ترقی نصیب فرمائے. اصل خطاب ہمیں حضرت مفتی صاحب کا سننا ہے. میں ان باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.